بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سجدوں میں کہا اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تیرے لیے اسلام لایا۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کا نقشہ بنایا، اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں اکثر یہ کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہمارے رب، تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر کرتے تھے۔ قرآن پاک سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ ارشاد الہی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں یہ کہا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اے اللہ، تو پاک و مقدس ہے، فرشتوں اور روح الامین کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خبردار، میں رکوع و سجود کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہوں۔ رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا مانگنے کی کوشش کرو، تمہاری یہ دعا اس لائق ہے کہ قبول ہو جائے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ پڑھی۔ آیات رحمت سے گزرتے تو رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور آیات عذاب سے گزرتے تو رک کر عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کے برابر طویل رکوع فرمایا اور رکوع میں کہا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ اے اللہ، تو پاک ہے، قدرت و طاقت، بادشاہی و عزت اور بزرگی و عظمت والا ہے۔ پھر سجود میں بھی اسی طرح کہا